ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی مسائل وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں اور ان کی طرف بھی جائیں گے، وہ بھی شامل کریں گے۔ بالخصوص الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور عین ممکن ہے آج ہی رات پاکستان میں وہ چاند رات ہو اور آج سے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے۔ رمضان شریف میں مسلمانوں کے ہاں ایک عبادت کے الحمدللہ ذوق شوق پایا جاتا ہے، فرائض پر عمل بھی کیا جاتا ہے، نفلی طور پر بھی کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں، چاہے وہ افطار کروانا ہے، سحر کروانا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی کوئی مدد کرنا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے، تو کئی ایسے کام نفلی طور پر بھی الحمدللہ وہ مسلمان کرتے ہیں، اور بالخصوص زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے طور پر رمضان کا مہینہ یہ خاص نہیں ہے۔ رمضان روزوں کا مہینہ تو ہے لیکن زکوٰۃ کا خصوصیت کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ اسی سے اپنی گفتگو کچھ شروع کرتے ہیں اور مفتی کفیل صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ کئی لوگ جن کے اپنے مائنڈ ہی یہی بن چکے ہیں کہ رمضان ہی زکوٰۃ ہے، رمضان میں زکوٰۃ ہے، اچھا وہ دے بھی رہے ہیں، اور کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال، کوئی 40-50 سال سے، لیکن چونکہ والدین یہ کر رہے تھے، والد صاحب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر والد سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے دادا یہی کرتے ہوئے آ رہے تھے گویا کہ، تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ کس نوعیت سے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ لازم ہوتی ہے صاحب نصاب شخص پر۔ اب اصل یہ ہے کہ وہ سال کب ہے، سال کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے؟ آیا وہ رمضان ہے یا اسلامی سال کی ابتدا ہے محرم، یا عیسوی سال کی جو ہے وہ ابتدا ہے جنوری؟ تو در حقیقت یہ تینوں ہی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں، نہ جنوری میں زکوٰۃ لازم ہے، نہ محرم میں، نہ رمضان میں۔ زکوٰۃ کے اوپر جو سال کا گزرنا ہے وہ سب لوگوں کے لیے ایک نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ لازم ہے، یہ سب کے لیے حکم ہے، لیکن کس کا سال کب پورا ہوگا یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ صورت جو ہے وہ بنتی ہے۔ کسی کا سال ہو سکتا ہے محرم میں پورا ہو رہا ہو، کسی کا جو ہے وہ صفر میں، کسی کا ربیع الاول میں، کسی کا رجب میں، کسی کا شعبان میں، اور کسی کا ہو سکتا ہے رمضان میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے زکوٰۃ کا سال کب ہوا؟ تو در حقیقت بالغ ہونے کے بعد آپ جب پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب ہوئے، یعنی آپ کی ملکیت میں اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا آ گیا، یا اگر سونا نہیں ہے، اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، پیسے ہوتے ہیں یا اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال کے آپ مال نامی کے، یعنی وہ مال جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، آپ مالک ہوئے، تو وہ جس اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو آپ ہوئے اسی اعتبار سے آپ پر ہر سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب اس کو آسان مثالوں سے یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے خواتین بہت ساری وہ ہیں کہ جو شادی سے پہلے ان کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، شادی کی صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو
والدین کی طرف سے، میکے کی طرف سے بھی زیور ملتا ہے، سسرال کی طرف سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو عورت گویا کہ شادی کی صورت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہی ہوتی ہے اور اس پر زکوٰۃ کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب شادی کی تاریخ ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے، عام طور پہ یاد ہوتی ہے۔ تو وہ جو یاد ہوتی ہے وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ وہ عیسوی تاریخ یاد ہوتی ہے۔ کسی کو یوں یاد ہے کہ میری 5 فروری جو ہے وہ ویڈنگ اینیورسری ہے، کسی کو ہے جناب 5 مارچ ہے، کسی کی 10 جو ہے وہ جولائی ہے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی اسلامی تاریخ نکالنی ہے۔ اسلامی ہم کیوں کہہ رہے ہیں، انگریزی یا عیسوی اعتبار سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عیسوی اعتبار سے آپ زکوٰۃ دیں گے تو ہر سال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسوی سال میں اور اسلامی سال میں، جسے قمری سال ہم کہتے ہیں، اس میں 10 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ تو 10 سالوں میں یہ 100 دن کا فرق آ جائے گا۔ تو آپ کی زکوٰۃ گویا کہ ہر دن اگر آپ انگریزی سال کے اعتبار سے نکال رہے ہیں تو وہ آپ 10 دن لیٹ کر کے نکال رہے ہیں، تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ سال پورا ہونے کے بعد فوراً زکوٰۃ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب تاخیر بلا عذر شرعی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فی زمانہ انٹرنیٹ پر کیلنڈر کنورٹر ملتے ہیں، اس کے اندر آپ لکھیں کہ بھئی میری شادی 1980 میں 5 فروری کو ہوئی ہے، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ 5 فروری کو 1980 کے اندر اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ تھی۔ یعنی اتنے پیچھے بھی جا کر یہ پتہ چل سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اب وہ 19-20 بسا اوقات ہوتا ہے، لیکن تقریباً جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ وہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اب آئندہ ہر سال میں وہ نکلا کہ جناب جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ تھی، تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اب آئندہ ہر سال آپ کو جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ کو اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی ہے۔ تو یوں زکوٰۃ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ مال کا مالک اس وقت ہوا ہو صاحب نصاب کی مقدار میں مال کا جب اس کو ترکے میں میراث ملی اپنے والد کی یا والدہ کی، تو اس کو اپنے والد یا والدہ کی اگر تاریخ وفات معلوم ہی ہوتی ہے عام طور پہ، تو وہ اس سے نکال سکتا ہے کہ وہ آئندہ ہر سال اسی تاریخ کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اسی طرح جو جاب کرنے والا ہے یا اور کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ اندازہ کرے، اگر یقینی طور پہ تاریخ معلوم نہیں ہے تو وہ اندازہ کرے کہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے کب جمع ہو گئے تھے، کہ جناب وہ اضافی تھے، حاجت اصلیہ سے زائد تھے۔ اب عام طور پہ کیسے پیسے جمع ہوتے ہیں؟ صحیح۔ پرانے اگر ہم دیکھیں تو اکاؤنٹس وغیرہ کے اتنے نظام نہیں ہوتے تھے، تو لوگ پیسے کیا کرتے تھے، کمیٹیوں کی صورت میں جمع کر رہے ہوتے تھے، اپنے گلک میں جو ہے وہ جمع کر رہے ہوتے تھے۔ تو پرانے لوگ اس اعتبار سے دیکھیں گے۔ فی زمانہ جدید دور ہے تو آپ اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے ہیں، تو آپ اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس کب جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ جمع ہوئے۔ صحیح۔ تو اب وہ نصاب جو ہم بات کر رہے ہیں 52.5 تولہ چاندی، آج وہ مثال کے طور پہ 5-5.5 لاکھ روپے، لیکن آج سے 5 سال پہلے وہ شاید 10,000 روپے تھا یا 20,000 روپے تھا۔ کم۔ تو اس وقت آپ کے پاس کب 20,000 روپے گویا کے جمع ہوئے؟ اچھا، اپنے سال کے مطابق، اپنے سال کے چاہے مطابق 20,000 ہو، 50,000 ہو، 70,000۔ 1990 میں کوئی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 5,000 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہو، تو اس وقت اس کے پاس کب اتنے پیسے حاجت اصلیہ سے زائد جمع ہوئے، تو وہی تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، اور ہر سال کیلکولیشن اسی کے اوپر وہ شخص کرے گا۔ ایسے جاب والے بھی نکال سکتے ہیں جی، کہ یوں جاب کب ملی تھی اور کب ایک طرح کی سیونگ ہونا شروع ہو گئی، اس کے اندر یہ بھی ہے۔ لیکن کئی لوگوں کے مسائل یہ رہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ 40 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بس ہر سال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب ہو رہا ہے، زکوٰۃ جاری۔ اچھا، والد صاحب کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے وہ والد صاحب کا کاروبار ہے، آپ کا نہیں ہے، تو آپ کا یوں ایک طرح کا شروع بھی نہیں ہوگا؟ کیا ان کا شروع بھی نہیں ہوگا اس طرح؟ اگر ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، والد صاحب کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ سارا کاروبار والد کا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی والد کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ اب والد صاحب انتقال کر گئے، اب یہ 35 سال 30 سال والد صاحب کے ساتھ تھے، اب والد صاحب انتقال کر گئے، تو 2 ہیں 3 بھائی ہیں، ایک ساتھ ہی چلا رہے ہیں کام، اور یوں کام پھر ان کا آگے اسی طرح ہی ہے، لیکن چونکہ ایک مائنڈ میں وہی رمضان ٹو رمضان ہے سلسلہ، تو وہ اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فرق آئے گا؟ بالکل فرق آئے گا۔ وہ مثال کے طور پہ کسی کے والد صاحب کا انتقال جو ہے وہ محرم میں ہوا، اور وہ جو بھائی تھے یا جو بیٹے تھے والد کے، وہ پہلے صاحب نصاب نہیں تھے، تو اب وہ والد کے انتقال کی صورت میں صاحب نصاب ہوئے نا، تو آئندہ ان کے اوپر جو زکوٰۃ لازم آئے گی وہ کب آئے گی؟ وہ جو ہے وہ اگلے محرم پہ لازم آئے گی۔ اب یہاں پہ بعض لوگ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اگلے محرم میں آئے گی، یہ تو پھر بھی رمضان میں ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ تو اچھا ہی ہے، پہلے ہی دے رہے زکوٰۃ۔ بالکل آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھا ہی ہے، لیکن فرق اصل میں یہ پڑ جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ایئر، سال کے اینڈ پر آپ کے پاس کتنا مال ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے رمضان کو زکوٰۃ نکال دی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو مال آپ کی ملکیت میں تھا وہ تھا 50 لاکھ روپے،
لیکن جب آپ کا ایکچول سال پورا ہوا وہ ہوا محرم کی 5 تاریخ کو، اس وقت آپ کے پاس مال تھا 1 کروڑ روپے، تو اس کا مطلب آپ پہ زکوٰۃ کتنی لازم ہے؟ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے، جبکہ آپ کتنی دے کر بیٹھے ہوئے؟ آپ جو ہے وہ 50 لاکھ کی جو ہے وہ دے کر بیٹھے ہوئے، اور آپ ایزی ہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے۔ اب آئندہ رمضان کے اندر ضروری نہیں کہ وہ 1 کروڑ بچا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس 1 کروڑ میں سے کچھ آپ کا خرچ ہو جائے اور آئندہ رمضان کے اندر آپ جو ہے وہ 70 لاکھ پر کھڑے ہوئے ہوں، تو بھی پچھلے سال 50 کی دی تھی، اس سال آپ نے جو ہے وہ کتنے کی دی؟ 70 کی دی، تو جو بیچ کے جو 10 ہیں، جبکہ اصل کیلکولیشن والا جو دن تھا 5 محرم، اس دن کو گویا کہ آپ کے پاس کتنا مال تھا؟ 1 کروڑ تھا، تو گویا 30 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے وہ نہ پہلے میں کاؤنٹ ہوئی نہ بعد میں کاؤنٹ ہوئی، تو وہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ آپ کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں باقی رہ جاتا ہے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، جس مال سے ہی مل جائے گا، جس مال سے بھی ملے گا کہ آپ نے وہ زکوٰۃ نہیں دی تو وہ جب اس میں رہے گا تو وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ یہ بسا اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو زکوٰۃ بھی دی تھی پھر بھی ہمارا مال چوری ہو گیا، ہمارے مال کو آگ لگ گئی یا اور کوئی نقصان ہو گیا، لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو اس کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دی تو ہے لیکن جس طرح دینی چاہیے تھی اس طرح کیلکولیشن کر کے نہیں دی ہوئی ہوتی، ہو وہ سکتا ہے کچھ کمی نہ رہ کچھ گئی ہو۔ اس کے اندر جو ہے وہ باقی ہی رہ گئی تھی، تو وہ باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے بقیہ۔ اور یہ کہا گیا خشکی اور تری میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے، ادا نہیں کی گئی۔ ہم کسی کی خصوصیت کے ساتھ کسی فرد پہ ہم نہیں بدگمانی کریں گے، یعنی ہمیں یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے مال میں آگ لگے، کوئی نقصان ہو اور ہم کہیں کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن جس کے ساتھ یہ حادثہ ثانیہ ہوتا ہے اسے خود غور کرنا چاہیے، کیا ہے کہ واقعی کہ ایسا تو نہیں میرے کچھ مال کے اندر کمی رہ گئی، میرے مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس طرح پورا نہیں ہوا، تو ان کو بہرحال اس معاملے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اور مال کی حفاظت بالکل جی ہاں، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ کس طرح؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے۔ تو اس لیے اپنے اموال کی پوری زکوٰۃ وہ ہم سب نکالتے رہیں اور سال بسال نکالتے رہیں اور ٹائم پر نکالتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مال بڑھتا بھی جائے گا اور مال کے اندر برکت بھی ہوگی، حفاظت بھی مال کی ہوگی۔ مزید سوال؟ میرا نام محمد رضوان ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بھانجی کی جو اولاد ہوگی وہ محرم ہوگی یا غیر محرم؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں ماموں کے لیے جس طرح بھانجی جو ہے وہ محرم ہے، اسی طرح بھانجی کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کے لیے محرم ہی ہے، تو اس کا اس سے بھی جو ہے وہ رشتہ محرم ہونے کا ہی ہے، تو پردہ بھی ان کا آپس میں جو ہے وہ نہیں ہوگا اور ان کا آپس میں نکاح بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ حرام ہے، جس طرح بھانجی حرام ہے اسی طرح بھانجی کی اولاد بھی اس پر حرام ہے۔ ٹھیک، مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے، نماز کے موقع میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جی، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے علماء نے آداب نماز میں سے بیان کیا ہے کہ کس رکن کے اندر آپ کی نظر کدھر ہو۔ تو آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ رکھیں آپ۔ جب آپ رکوع کے اندر ہیں تو اپنی نظر جو ہے وہ اپنے پیروں پر جو ہے وہ رکھیں آپ، اور جب آپ جو ہے وہ سجدے میں ہیں تو سجدے کے اندر آپ اپنی نگاہ جو ہے وہ اپنی ناک کی طرف جو ہے وہ رکھیں۔ جب آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی نگاہ جو ہے وہ آپ اپنی گود میں جو ہے وہ کی طرف رکھیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ ادھر ادھر پریشان نظری نہیں ہوتی، تو آپ کی توجہ جو ہے وہ نہیں بڑھتی، خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے سوال میں ایک سوال یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، کئی طرح کی چیزیں وہ بک کرواتے ہیں، سامان اپنا بک کروایا اور ان کا ٹائم تو ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے، لیکن وہ سامان ابھی ان کے پاس نہیں آیا، مثال کے طور پہ چائنا سے چلا ہے، بیرون ملک سے چلا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ وہ ابھی فی الفور اس مال کی زکوٰۃ دیں اور کیا کریں؟ دیکھیں جو بھی مال آپ نے ادھار پہ جو آپ نے خریدا ہے اور وہ اب تک آپ کو ریسیو جو ہے وہ نہیں ہوا، وہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے کیش پیمنٹ پہ خریدا ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے وہ کریڈٹ کے اوپر جو ہے وہ خریدا ہو۔ بہرحال جب تک وہ مال پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا تو آپ پر اس کی زکوٰۃ دینا لازم ابھی نہیں ہے، لازم ہے زکوٰۃ اس کے اوپر، ادائیگی میں آپ کو شریعت رخصت دیتی ہے
کہ جب مال وہ آپ کو مل جائے پھر آپ زکوٰۃ اس کی دے دیجیے گا، جبکہ وہ مال تجارت ہو۔ صحیح۔ اگر مال تجارت نہیں ہے تو اس پر ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے مال تجارت منگوایا ہے تو اب آپ نے جب آرڈر کر دیا تھا اس وقت جو ہے وہ آپ کے وہ مال جو ہے وہ وہاں سے چل گیا اور ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا، راستے کے اندر ہے، کسٹم پر ہے، کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو جب آپ کے پاس پہنچے گا، 4 ماہ بعد پہنچے، 5 ماہ بعد پہنچے، تو آپ پر اس وقت زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن بالفرض ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مال ہے کہ بھئی آپ کو 2 سال کے بعد ملتا ہے، صحیح۔ تو جب ملے گا 2 سال کے بعد تو آپ کو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ اس کی دینی ہوگی۔ اچھا، پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی یوں اگر ابھی قبضہ نہیں، اچھا قبضہ ابھی نہیں آیا تو یہ ابھی سے جیسے حساب کتاب کرتے ہیں اور دے دیتے ہاں، ہیں؟ ابھی دے سکتے ہیں، دینا منع نہیں ہے، رخصت ہے کہ آپ بعد میں دے لیں، لیکن اگر آپ ابھی بھی اس مال کو اپنے مال میں کیلکولیٹ کر کر اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور دینی چاہیے، کیونکہ بس اوقات بعد میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینے میں بس اوقات شیطان سستی جو ہے وہ دلا دیتا ہے، تو اس لیے چاہیے یہ کہ آپ اس کی زکوٰۃ جب اپنے دیگر اموال کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اسے بھی اس کے ساتھ ہی کیلکولیٹ کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے میں ناظرین کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو کہ اگر مال 1 کروڑ روپے کا ہے اور جہاں تک پہنچتے پہنچتے کسٹم اور یا دیگر جتنے بھی اس کے ٹیکسیز ہیں وہ ہونے کے بعد ان کو وہی مال یہاں پر 1 کروڑ 10 لاکھ میں پڑ جائے گا۔ اب ان کی اپنی ایک 1 کروڑ 10 لاکھ والا ہم 30 میں بیچیں گے، 20 میں، جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، تو یہ جو پیسہ 80 لاکھ انہوں نے ادا کرنا ہے یا اس پر جو 10 لاکھ کا مزید خرچہ ہے تو یہ کیسے حساب کرے گا اپنی زکوٰۃ کا؟ جی دیکھیں، جو انہوں نے ادا کرنے ہیں پیسے، مال کے پیسے ادا کرنے 80 لاکھ روپے، تو یہ جب انہوں نے کسی سے بھی معاہدہ کر لیا، چیز خرید لی، ڈاؤن پیمنٹ بھی جو ہے وہ کر دی اور ان کے لیے وہ چیز فائنل ہو گئی، ان کو دے دی گئی، اب وہ صرف ان کے ہاتھ تک پہنچنے میں، قبضہ پہنچنے کی دیر ہے، تو وہ مال کے مالک تو یہ ہو گئے، جبھی زکوٰۃ بھی اس کے اوپر لازم ہو رہی ہے، قبضہ نہیں ہے اس لیے رخصت ہے کہ بعد میں دے دیں، تو جب مال کے مالک ہیں تو اس کے اگینسٹ میں جو پیمنٹ تھی وہ بھی ان پر ڈیو ہو گئی ہے، تو یہ ان کے اوپر گویا کہ 80 لاکھ کا قرضہ ہے، تو یہ اپنے اس قرضے کو جو ہے وہ مائنس کریں گے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو پیسے آگے جو ہے وہ لگنے ہیں کسٹم پر یا دیگر چیزوں پر، وہ ابھی لگے نہیں ہیں، وہ ابھی ڈیو نہیں ہوئے، وہ جب آئیں گے، جب لگیں گے، تو ابھی وہ 10 لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں کیش ہے، تو اس 10 لاکھ کی جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ہاں، بالفرض وہ کسٹم پر آ گیا مال، مثال کے طور پر وہ آیا 5 محرم کو اور ان کی زکوٰۃ، اور وہ 5 محرم کو جب آیا تو ان کے اوپر جو ہے وہ کسٹم کے سارے ٹیکسز ڈیو ہو گئے، اور اس دن جب ڈیو ہوئے تو اسی وقت ان کی زکوٰۃ کا سال بھی پورا ہو گیا، تو اب وہ ڈیو ہو گئے لیکن انہوں نے ادا نہیں کیے، تو وہ بھی ان کے اوپر کیا ہو گیا، لائبلٹی ہو گئی، قرضہ ہو گیا، تو یہ اسے بھی جو ہے وہ اپنی کیلکولیشن میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ڈیو نہیں ہوا، جیسے یوٹیلیٹی بلز ہیں، جب آپ کے پاس بل آ گیا تو آپ پر ڈیو ہوا ہے، بل آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ بل جنریٹ ہی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ پر ڈیو نہیں ہوا، تو جب ڈیو نہیں ہوا تو آپ اسے مائنس نہیں کر سکتے، ڈیو ہونے کے بعد آپ اسے مائنس کر سکتے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین کرام، یہ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی طرف کچھ لوگ تو متوجہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جب ہے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کی زکوٰۃ یا اس طور پر ہم کون سے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ لوگوں نے جو دوسروں سے پیسہ لینا ہے نا کفیل صاحب، اس کے بارے میں بھی ان کے مائنڈ یہ ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ملا نہیں ملا، ملے گا نہیں ملے گا، یہ تصورات جی یہ رہتے ہیں۔ تو مجھے ایک فرد نے آ کر کہا کہ یہ گل پلازہ میں جو سانحہ ہوا، تو جی ہوا اور بڑا سانحہ تھا، تو کہا اب ہم نے ایسے افراد سے پیسے لینے ہیں کہ جن کے اندر دکانیں چلی ہوئی ہیں، تو ابھی تک ہم اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ ہم نے انہیں مال دیا ہوا تھا اور وہ مال جل گیا ہے، وہ ختم ہو گیا، نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ ابھی ہم کسی سے مانگ سکتے ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے، یوں کہ ابھی تو سب ایک طرح کے ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں جی اور ہم انہیں کہہ کہ ہمیں پیسہ لاؤ۔ جی تو اب جو ہمارے ان کے اوپر ڈیو ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا، ہمیں ان کی زکوٰۃ کے حوالے سے کیا مسئلہ ہوگا؟ ہاں، تو در حقیقت دیکھیں، وہ افراد پر جو مال ہے وہ آپ کا مال ہے، تو اس کی زکوٰۃ تو لازم ہوگی آپ کے اوپر۔ ہاں، ادائیگی اس وقت جو ہے وہ کرنا لازم ہوگی جب وہ مال ان کو ملتا جائے گا تو یہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے اس کی۔ اگر خدا نخواستہ 2 سال کے بعد جا کر ملتا ہے تو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی اور اگر جو ہے وہ نہیں ملتا ہوں تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں نہیں دینی ہوگی ان کو زکوٰۃ۔
لیکن اگر یہ معاف کر دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ بھئی میں جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، تو معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جب آپ معاف کریں گے تو اس سے پہلے کی کوئی بھی اگر زکوٰۃ اس مال کے اوپر لازم ہوئی ہے تو بہرحال وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر ابھی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اپنے حساب کتاب کے ساتھ تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو وہ مال کی وصولی بھی انشاءاللہ جو ہے اس کی برکت سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ بھی کچھ کرتی ہے نا کہ ہم آپ کا کتنا سامان ہے اور جو کچھ لکھ کر انہیں دیں گے تو وہ اپنے حساب کتاب بنا کر اس کے کچھ یعنی 50 دیں یا 70 دیں 60 دیں، مختلف لوگوں کی جو بھی کیفیات ہیں، تو یعنی ان کو ہی پتہ ہے وہاں کچھ مائنس ہو جانا ہے. پھر یہی یہ ڈیل ان سے کریں گے جن کے مال ہوں گے. جی. تو اب یعنی متعین نہیں پتہ چل رہا کہ میرے کو واپسی کتنی آنے کی توقع ہے. تو بہرحال یہ پورے کے بھی اگر ادا کر دیتے ہیں تو بالکل جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی فائدہ ہی ہوگا، اس کا ثواب بھی ملے گا، برکت بھی جو ہے وہ ملے گی. ورنہ رخصت یہ موجود ہے کہ جب تک وہ مال نہیں ملتا تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، گناہگار نہیں ہوں گے. صحیح. جی مزید سوال. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان میں تراویح ایک ہی مسجد میں پڑھنا لازم ہے یا مختلف مسجدوں میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی تراویح کا ایک ہی جگہ پڑھیں یا کئی جگہوں پہ پڑھیں؟ تراویح تو دیکھیں رمضان کی ہر شب میں جو ہے وہ 20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور جماعت اس کی قائم کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اب تراویح کے اندر ختم قرآن یہ الگ سے ایک سنت ہے، تو اس لیے چاہیے یہ کہ آپ ایک ہی مسجد میں ادا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ختم قرآن کی سنت بھی آپ کی جو ہے وہ ادا ہو جائے. اور اگر آپ دیگر مساجد کے اندر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو پھر ایسا ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی ان دونوں تینوں مساجد کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کی ترتیب ایک ہی ہے، یعنی سوا پارہ ہی پڑھا جا رہا ہے باقی جگہوں پر بھی، تو ٹھیک ہے اب آپ چاہے یہاں ایک دن پڑھیں ایک دن دوسری مسجد میں پڑھیں تو بھی حرج نہیں ہے. اور بالفرض اگر جو ہے وہ آگے پیچھے بھی پڑھا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلے دن تراویح پڑھی ایسی مسجد میں جہاں سوا پارہ پڑھایا گیا، دوسرے دن آپ نے ایسی جگہ پڑھی جہاں 1.5 پارہ جو ہے وہ پڑھایا گیا، صحیح، تو ایسی صورت میں بھی تراویح آپ کی ادا ہو جائے گی. تراویح کے اندر کوئی جو ہے وہ کراہت نہیں آئے گی. ہاں ختم قرآن میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا، کیونکہ اب وہ جو ایک پاؤ آپ کا رہ گیا سننے سے گویا اس سے آپ کی محرومی ہو گئی کہ وہ جو آپ نے پہلے دن سوا سنا تھا تو دوسرے دن جہاں پہ 1.5 والی مسجد میں آپ گئے جہاں 1.5 پارہ پڑھایا جا رہا ہے تو انہوں نے تو 1.5 کے بعد شروع کیا نا، تو سوا اور 1.5 کے بیچ کا جو ایک پاؤ ہے وہ آپ سننے سے محروم ہو گئے. تو اس لیے جو ہے وہ چاہیے یہ کہ یا تو ایک ہی مسجد میں ادا کریں یا پھر دوسری کسی مسجد میں جانا ہے تو پھر ایسی مسجد میں جائیں جہاں پر جو ہے وہ آپ کی پہلی والی مسجد کے مطابق ہی جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کی ترتیب چل رہی ہے. اچھا کچھ امام بھی ہوتے ہیں کہ بعض جگہ تو بڑا انتظام ہوتا ہے، اہتمام سے پڑھا جاتا ہے، کچھ امام اپنی مرضی سے پڑھ ہوتے ہیں، آج موج لگی تو 1.5 پڑھ دیں، 1.25 پڑھ دیں. اچھا کچھ شروع میں بڑے پڑھتے ہیں نا جی یار 8 دن میں کھینچ لو تلاوت کرنی ہے آپ نے، تو یہ لگتا ہے آپ مقتدیوں کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی ان معنوں میں کہ آپ ان کو اب کھڑا کر کر کے تھکا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ ایک روٹین بلکہ پہلے سے اعلان کر دیا جائے. اگر آپ نے 1.5 پارہ پڑھنا ہے تو بھی اتنے دن 1.5 پارہ، اتنے دن سوا پارہ اور پارہ ہم پڑھتے ہیں. یا پھر جو عام ایک روٹین چل رہی لوگوں کی کہ سوا پارہ پڑھنا. اچھا سوا پارہ کفیل صاحب اگر 16 دن پڑھا جاتا ہے تو 20 پارے ہو جاتے ہیں جی، تو 16واں روزہ اور 20 پارے ادھر مکمل ہو گئے. اب 17ویں روزے سے ایک شروع ہوتا ہے اور آخری دن آدھا پڑھ کے 27 پہ ختم قرآن شریف ہو جاتا ہے. تو یوں کسی کو غلط فہمی بھی نہیں رہے گی اور ادھر ادھر سے بھی کوئی آتے ہیں تو ان کو بھی وہ پورا سوا پارہ مل جائے گا جو کچھ یہاں پہ پڑھا گیا. کئی نمازیوں کو یہ فکر ہوتی ہے اور افطار بھی لوگ اس وجہ سے کہیں جانے میں بھی بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ یار عشاء کی نماز ہمارا ختم قرآن نہیں ہوگا. پارٹی میں جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آنا نہیں ہے، یا آنا ہے تو پھر فوراً واپس جانا ہے کہ اپنی مسجد کے اندر جی ہاں تراویح جو ہے وہ ادا کرنی. بہرحال جو لوگ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی استقامت دے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. ناظرین کرام رمضان شریف میں اس انداز سے داخل ہوں کہ ہم رمضان شریف کی برکتیں پالیں اور کما حق ہو جو اس میں عبادات بجا لانی ہے ہم وہ عبادات کریں. ورنہ دن اسی طرح رہے، روٹین اسی طرح رہے، کام کاج ہمارے اسی طرح رہے، بلکہ کام ادھر ادھر کے ہم اتنے ذمے لے لیں اور اصل کام وہ رہ جائیں. زکوٰۃیں ادا کرنی ہے یا دیگر کام کرنے ہیں یا تراویح پڑھنی، ختم قرآن پاک، درود شریف پڑھنا ہے، وہ چیزوں میں ہم سستی لے کر آ جائیں
تو یہ مناسب انداز نہیں ہوتا، اور کئی چیزوں میں گناہ گار بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے تراویح کی چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، تو اس لیے تراویح کے لیے اپنے آپ کو بالکل یہ تیار رکھنا ہے، اور تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں۔ مزید مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ نوکری یا جاب کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ایسا کرنا جائز ہے؟ ماہ رمضان جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ روزے کی جو ہے وہ فرض ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں کہ بھئی نوکری کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نوکری ایسی کرتے ہیں جس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ عذر جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے بھی ہیں اور ساتھ میں مشکل سے مشکل جو ہے وہ نوکری بھی کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام روزہ رکھنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے تو وہ کام آپ چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے آپ۔ صحیح۔ تو اب بھٹی والے ہیں یا اور دیگر جگہوں پر کام کرنے والے ہیں، مٹھائی والے ہیں، دیگر ہیں، اب وہ بولیں بھئی ہمارے کام کا جو ٹائم ہے، سیزن کا ٹائم ہے، اگر ہم اس ٹائم پہ یہ کام چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے کمائیں گے کیسے؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کنگال جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اولاً تو بہت ساری جگہ پر ہو سکتا ہے کہ آپ شفٹ چینج کر لیں، وہی کام جو آپ دن میں کر رہے ہیں وہ آپ رات میں جو ہے وہ کر لیں، تو لہٰذا آپ رات کے اندر وہ کام کر لیں گے تو آپ کو وہ کام کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہوگا اور آپ کو روزہ بھی نہیں لگے گا، اور دن کے اندر جو ہے وہ آپ روزہ رکھیں۔ تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے، روزہ چھوڑنے کے لیے آزار تلاش نہیں کرنے۔ جو بھی اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو ان کا متبادل ہمیں جو ہے وہ بہرحال نکالنا ہے، لیکن روزہ جو ہے وہ ہر صورت میں رکھنا ہی ہوگا۔ یعنی یوں کہنے کہ روزے کو نہیں کہنا کہ میں کام کر رہا ہوں، جی، اپنے کام سے کہیں کہ رمضان آ چکا ہے اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، مجھے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن جو مثالیں دی گئیں، یعنی فقہاء کرام نے تو ان کو جن کا کفیل صاحب کام ہی آگ پر ہے، آگ پر بیٹھنا، آگ پر یہ کام کرنا، اور ان کے لیے بھی رخصت والی یہ صورتیں نہیں بیان کی، بلکہ کام کم کر دیں، تو اس طرح ہمیں بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، جہاں یہ دن والے، اچھا کچھ رات میں بھی کام کاج والے ہیں تو وہ تراویح کے لیے عذر بنا لیتے ہیں، جی، اور رات میں کام ہے تو ہم تراویح نہیں پڑھتے، یعنی دن میں جس کا کام ہے تو کچھ کہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، رات والے کہیں ہم تراویح نہیں پڑھتے، کیا کہیں گے؟ اصل یہی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا لوگوں کا کمزور ہے کہ وہ اللہ پر توکل نہیں کرتے، کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، تو وہ رزق دینے والا ہے، ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو جس نے ہمیں 11 مہینے جو ہے وہ روزی دی ہے تو وہ اس ایک مہینے میں بھی ہمیں عبادت کرنے، ہم عبادت کریں گے تو وہ روزی ہم سے چھین لے گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو وہ انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہی دے گا۔ آپ کو جو ہے وہ ہمت اور کوشش کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت کی طرف جو ہے وہ آئیں، اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں اس چیز پر جو ہے وہ آپ آئیں۔ کوئی شخص ہے جو کہ واقعی جو ہے وہ اس طرح کا مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں اس طرح کے، کہ بھئی ٹھیک ہے وہ مسجد میں باجماعت تراویح ادا نہیں کر سکتے، بھئی ٹھیک ہے انفرادی طور پہ الگ سے جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ ادا کریں، لیکن تراویح تو ادا کریں نا، تراویح نہ چھوڑیں آپ۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کئی ایسے کام والے ہیں جن کا کام رات میں ہو سکتا ہے، تو وہ ابھی سے اپنے سیٹھوں سے بات کریں کہ بھئی ہم سب نے ملازمین نے روزے رکھنے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس کام میں اس طرح جو ہے وہ شفٹیں چینج کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ اور پھر تراویح والے کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا انہیں وقت مل جاتا ہے بعض اوقات کہ بالفعل رات کو 2 بجے ختم ہوگی ڈیوٹی، جی، 3 بجے ختم ہوئی، یعنی ہر جگہ جہاں کام بھی ہوتے ہیں نا تو وہ صبح سحری کے وقت بھی 2 گھنٹے تو کم از کم یہ ریلیف مل جاتا ہے، سحری کرنی ہے، اور کمپنیوں میں بھی شروع ہو جاتا ہے، لوگ سحری دسترخوان بچھ رہے ہیں، سحری کر بھی رہے ہیں، تو یہ وقت بھی تو تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بالکل جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اصل یہ کہ وہ جو گھنٹے ملتے ہیں وہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ تو کھانے پینے کے گھنٹے، تو اس میں سحری کی فکر زیادہ ہے، اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ بھئی وہ میری نماز تراویح جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو سحری تو آپ مختصر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اصل تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو آپ نماز جو ہے وہ پڑھیں اور اس کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا تراویح نماز قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، تراویح کی نماز رہ جائے تو کیا اس کی قضا لازم ہوتی ہے؟ تراویح کی نماز کی قضا لازم نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، تو جو بھی سنت موقدہ ہیں عام بھی ہم دیکھتے ہیں جو سنت موقدہ ہیں ظہر کی، دیگر اور نمازوں میں، تو وہ اگر فوت ہو جاتی ہیں اور وقت نماز جاتا رہے تو پھر جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جماعت چھوٹ گئی تو آپ انفرادی طور پہ جو ہے وہ ادا کریں گے، لیکن اگر پوری رات ہی گزر گئی، صبح صادق ہو گئی، تو اب اس کی اگلے دن جو ہے وہ قضا نہیں ہے۔
ہاں توبہ کرنی ہوگی. اگر کسی شخص نے تراویح چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے تو وہ گناہ گار ہے, اس پر لازم ہوگا کہ وہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے. صحیح. اور یہ تو ابھی سے قضا کے نہ پوچھیں, ابھی بس پکی نیت کرے کہ مجھے ادا ہی کرنی ہے, اور تراویح کی نماز کو اس کے وقت پر ہمیں ادا ہی کرنی ہے. اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, خواتین کو بھی. خواتین اپنے گھر میں رہتی ہوئی تنہا تراویح کی نماز کو ادا کریں گی. مل کر عورتیں بھی یہ جماعت نہیں کریں گی. بعض اوقات گھر میں کوئی ایک حافظہ ہیں یا اچھی قرات والی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, تو گھر میں ہی عورتیں ملا کر وہ آپس میں جماعت کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ ان کو, جو خواتین ایسی جماعت کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی دعوت, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی عورتیں آ رہی ہیں, کیونکہ گھر کی 4 عورتیں ہیں, تو اب کوئی بیٹیاں ہیں, بہو ہیں, ساتھ مل کے بہو پڑھا رہی ہے تو پیچھے یہ کھڑی ہو جاتے ہیں کچھ, تو کیا کہیں گے آپ؟ عورت کی جماعت جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. عورت کی امامت کرنا کہ عورت ہی امام ہو, یہ ناجائز ہے. عورت چاہے آگے کھڑی ہو, چاہے جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو, دونوں صورتوں میں ہی جو ہے وہ اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ کو اگر تراویح پڑھنی ہے یا بسا اوقات شب قدر کی راتوں کے اندر یا بڑی راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح خواتین پڑھتی ہیں, اس میں بھی بسا اوقات اس طرح جماعت کا اہتمام کرتے ہیں, تو چاہے آپ اپنے گھر کی سطح پہ یہ اہتمام کریں یا محلے کی سطح پر یا جناب شہر کی سطح پر, کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت خود امامت کرے. تو لہٰذا اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ آپ جب پڑھ رہی ہیں تو انفرادی طور پہ الگ الگ جو ہے وہ نماز ادا جو ہے وہ آپ کریں. ہاں سارے ایک ساتھ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں ٹھیک ہے, آپ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کوئی اسلامی بہن جو ہے وہ پڑھا دے, دعائے تراویح پڑھا دے, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن نماز جو 4 رکعت ادا کرنی ہے وہ اپنی ہر ایک نے اپنے اعتبار سے الگ الگ جو ہے وہ ادا کرنی ہے. چاہے سورہ اخلاص سے پڑھتی رہیں. جی سورہ اخلاص سے جو ہے وہ پڑھتی رہیں. 20 رکعت تراویح آپ سورہ اخلاص سے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جن کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے ادا کریں یا یاد کرنے کی کوشش کریں, ابھی ان صورتوں کو یاد کر لیں. لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ سورہ اخلاص سے بھی 20 رکعت تراویح ادا کر سکتا ہے. ٹھیک جی. سوال یہ ہے کہ پلاٹ بھی ہے, تجارتی سامان بھی ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن جو پلاٹ وغیرہ اس کی زکوٰۃ تو ادا ہم کریں, لیکن کیش نہیں ہمارے پاس. تو دیکھیں کیش نہیں ہے تو ایسی صورت میں اولاً تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کیش سے دینا ضروری نہیں ہے. کوئی اور مال آپ کے پاس موجود ہے, سونا موجود ہے, چاندی موجود ہے, مال تجارت موجود ہے, تو آپ اس کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ مال میں نہ بیچوں, تو آپ کسی سے قرض لے لیں. اگر کوئی آپ کو قرض دیتا ہے تو آپ اس سے قرض لے کر بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ بہرحال جو ہے وہ آپ کو ٹائم پر ادا کرنی ہے. اب یہ کہ بھئی نہیں ہے, بات یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں دن آ رہا ہے, فلاں تاریخ آ رہی ہے, میری زکوٰۃ کا ٹائم آ رہا ہے, تو آپ کو پہلے سے اس کا بندوبست کرنا چاہیے. آخر آپ کو جب پتہ ہوتا ہے کہ بجلی کا بل فلاں تاریخ کو آئے گا, تو اس تاریخ کو آپ یوں تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہے, کیش ہی نہیں ہمارے پاس. آپ انتظام کرتے ہیں اس کا, چاہے کسی سے قرض لیں یا اپنے کوئی چیز سیل آؤٹ کریں, جو بھی کرتے ہیں آپ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ آپ پر لازم آ رہی ہے, تو آپ جناب مہینہ 2 مہینہ پہلے سے جو ہے وہ اہتمام کریں کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے یہ زکوٰۃ دینی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ میرا مال اتنا بن رہا ہے, تو اب یا تو کوئی مال آپ زکوٰۃ کے اندر ادا کریں, ورنہ پھر کسی چیز کو جو ہے وہ آپ کیش کروائیں اور اس سے زکوٰۃ ادا کریں. لیکن بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی. بچوں کی فیس بعض اوقات, اور کبھی کئی اسکول ایسے ہیں یا بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں یا تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ وہ 6 منتھ کی ایک ساتھ جاتی ہے, سال بھر کی جاتی, اور وہ اماؤنٹ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے. اچھا کچھ ایسے لوگوں کے دیگر اور بھی کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں یا کچھ اور ایسے کہ جس کے اوپر ایک اچھا اماؤنٹ جاتا ہے, یہ پہلے سے یاد ہوتا ہے کہ وہ تاریخ آ رہی ہے, جی بچی کا ایڈمیشن رک جائے گا, وہاں داخلہ نہیں جائے گا, وہاں فارم کینسل ہو جائے گا, تو یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہاں انتظام کرتے ہیں اور تیاری میں رہتے ہیں ہمیں, تو زکوٰۃ میں آپ اپنی تاریخ تو طے رکھیں, اور یہ ہونی بھی چاہیے ہر ایک کی اسلامی تاریخ کے مطابق زکوٰۃ کی, کہ میری اسلامی تاریخ یہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ یوں بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی تاریخ آپ رکھ لیں. جب آپ زندگی میں پہلی بار صاحب نصاب بنے تھے, تو اب اس اسلامی تاریخ کے مطابق یاد ہے فابی یاد, نہیں یاد تو اچھی طرح سوچیں, غور فکر کریں, غالب گمان کر لیں کہ یہ تاریخ یہ مہینہ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ غالب گمان کر کے کوئی ایک تاریخ متعین کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے. اور اس سے پہلے یہ مال آپ کے, یہ آپ نے اپنے انتظامات اس کے کر کے رکھنے ہیں. زکوٰۃ دیتے تو ہیں, تاخیر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی دے تو رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دینی ہے, ذہن بھی بنا ہوا ہے, تاریخ کا پتہ بھی ہے بعض کو, لیکن کہتے ہیں کہ سائڈ پہ کر دیے,
یعنی اٹھائیے جی 50,000 سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اکاؤنٹ میں رکھ دیا ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، لیکن اچھا ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چونکہ کوئی حقدار مل ہی نہیں رہا. جب آئیں گے، اچھا لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ جو سال میں ہمارے پاس کچھ چاہتے ہیں، مجبوری بتاتے ہیں، کسی کو 5 دینا ہے، 2 دینا ہے، 4 دینا ہے، تو ان کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ عمل کیسا رہے گا ان کا؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مال سے، زکوٰۃ کے مال کو الگ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کو آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے آپ کو بجلی کا بل آپ کے اوپر ڈیو ہو رہا ہے، تو کیا آپ جو ہے وہ اپنے مال میں سے وہ سائڈ میں نکال کے رکھ لیں گے تو کیا بل ادا ہو جائے گا؟ نہیں ادا ہوگا نا، جب تک آپ بجلی کے ادارے میں پہنچائیں گے نہیں بل. ہاں تو اسی طریقے سے زکوٰۃ جب تک مستحق تک پہنچائیں گے نہیں، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی. اب آپ کا بھائی فلاں کو دینی ہے، فلاں آیا نہیں ہے، تو بھئی یہ فلاں کو دینا آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے نا، فلاں کو دینا. شریعت نے تھوڑی آپ پہ لازم کیا کہ فلاں کو ہی دے. شریعت تو کہہ رہی ہے جو آ رہا ہے اس کو دے دیں آپ، جو مستحق ہے. تو مستحق، ایک ہی مستحق کو آپ سارا مال دے دیں بھلے، کوئی منع تھوڑی ہے. بالکل. تو آپ اسے دے دیں. اب آپ نے اپنے اعتبار سے خود ہی اپنی من پسند جو ہے وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں کو ہر مہینے دینے. تو یاد رکھیں یہ جو مہینے والی دینے والی کہانی ہے، اس کا تعلق اگر آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہاں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے بعد آپ دیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا. نہیں، بلکہ آپ کو پھر پوری زکوٰۃ ساری کی ساری اسے دینی ہوگی. اب کئی لوگ ذہن میں ہوتے ہیں دے دیں گے یار تو وہ خرچ کر لیں گے. بھائی وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خرچ کر لیں یا جو دل چاہے کریں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹائم پر اپنی زکوٰۃ ادا کریں. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے اگر ان کو اس طریقے سے دینی ہے تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں جو ہے وہ نکالیں. آئندہ سال کی زکوٰۃ ابھی سے نکالتے رہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے، اور اسے نوٹ کرتے رہیں. اور جب سال پورا ہو تو آپ کیلکولیٹ کریں کہ مال کتنا ہے اور زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور دی کتنی ہے. جتنی بنتی ہے اتنی ہی دے دیے، نو پرابلم، کچھ نہیں دینا ہوگا. لیکن جتنی بنتی ہے اس سے کم دی ہے تو جو باقی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو دینی ہوگی، ادا کرنی ہوگی. اور یہ شاید لوگوں نے بھی ایسے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے کہ رمضان میں یا کسی ٹائم بھی لیتے ہیں، پھر 2 مہینے بعد پھر 2 مہینے. اور کچھ نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں مائنڈ بھی بنایا ہوا کہ شادی آ رہی ہے، ان کی بچی کی شادی ہے، جی. بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے پھر آنا ہے، انہوں نے پھر، اس وقت ہم کہاں سے پیسے دیں گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی غلطی کر کے لوگ یہ پیسہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی مجبوری میں جب کام آئے گا تو ہم انہی کو دیں گے، ورنہ ہم اس پیسے کو خرچ نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کو بھی ٹھیک ہے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ اس کے اس وجہ سے آپ زکوٰۃ تاخیر نہ کریں کہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. پیسہ تو چلا جائے گا، وہ لے کے بھی چلا جائے گا، لیکن آپ اس صورت میں گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو ضرور آپ دیکھ لیجئے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق، احکامات کے مطابق درست انداز سے زکوٰۃیں بھی ادا کرنے کی توفیق دے، رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مزید سوال؟ جی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، رمضانوں میں اکثر لوگ سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتے اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو سحری کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ نیت کر لیتے ہیں روزے کی، تو ان کا روزہ ہو جائے گا؟ جی میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ اکثر لوگ نہیں اٹھتے، بڑی توجہ سے اٹھتے ہیں لوگ، اور ایک آدھا کوئی نہیں اٹھے تو اس سے لوگ لڑائی کرتے ہیں کہ رشتے گھر والے نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے آپ نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں. اچھا وہ زبردستی بھی اٹھا دیتے ہیں. جی. ہاں کسی گھرانے کی ہو سکتا ہے رات کو لیٹ سوئے اور آنکھ ہی نہیں کھولی، یا جس کے ذمہ تھا کہ پہلے تم نے اٹھنا ہے بعد میں ہمیں اٹھانا ہے وہ خود سوتا رہا، یا گھر کی کوئی خاتون ہے وہ سوتی رہیں، تو کیا ہوگا؟ نیت ہو سکتی. دیکھیں سحری کرنا سنت ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے. صحیح. لہٰذا اگر سحری کا وقت نکل گیا، صبح صادق ہو گئی تو بھی بہرحال روزہ رکھنا ہوگا. یہ عذر نہیں ہے کہ سحری نہیں ہے تو آج ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں، بلکہ روزہ رکھنا ہوگا. اور نیت کا جہاں تک تعلق ہے تو ظہوہ کبریٰ تک، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے تک نیت ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ جب اٹھے ہیں تو آپ اس وقت بھی جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ یاد ہو کہ آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ 7 بجے آپ کی آنکھ کھلے اور آپ نے 1 گلاس پانی لیا اور کہا چلے جناب میں روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ نہیں، یہ تو روزہ ہی توڑ دیا آپ نے، ختم ہو گیا، اب روزہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جب بھی آپ اٹھیں گے تو اب کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور بس روزے کی نیت کر لینی ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو اس طرح آپ کا وہ روزہ ادا ہو جائے. اچھا نیت یہ بھی کریں گے ہم صبح سے روزے میں، جی روزے سے یعنی جو سحری کا وقت ختم ہونے کا صبح صادق سے میں روزے کی حالت میں موجود. جی ٹھیک ہے. ماہ رمضان ماہ تلاوت بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، تو یہ قرآن پاک کی بھی برکتیں بھرپور حاصل کیجئے. اللہ پاک مجھے آپ کو ذوق شوق کے ساتھ ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے میں کامیابیاں ہم سب کو عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔